الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں اور نہایت مہربان ہوں، اور میرا عذاب بہت دردناک ہے اور بہت سخت ہے. حضرات، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جس کو عرف میں جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے 5 جمعے جمع کر دیے. رمضان کا آغاز جمعے سے ہوا تھا اور اختتام بھی جمعے پر ہو رہا ہے. جمعے کے معنی ہوتے ہیں تمام نیکیوں، تمام بھلائیوں اور تمام خوبیوں کو جمع کرنے والا دن، اور رمضان میں یہ جمعہ ہے تو پھر اس کے اندر بے پناہ خوبیاں، بے پناہ بھلائیاں اور بے پناہ رحمتیں جمع ہو گئی ہیں. یقیناً یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے، ورنہ انسان کے بس میں نہیں کہ ان نعمتوں اور ان بھلائیوں سے وہ فیض یاب ہو سکے. رمضان اپنی تمام تر رعنائیوں اور تمام تر برکتوں کے ساتھ رخصت ہونے کو ہے، اور بہت ممکن ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ سال تک کون باقی رہے گا اور کون زندہ رہے گا. تو آئیے جائزہ لیں، احتساب کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے اس رمضان میں کیا فائدہ اٹھایا اور اس رمضان سے ہم نے کیا سبق لیا. یہ جائزے کا دن ہے، احتساب کا دن ہے، محاسبے کا دن ہے. رمضان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ مجاہدے کا مہینہ ہے. مجاہدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشقتوں اور خلاف طبیعت باتوں کو برداشت کر لینا. اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے روزہ رکھوا کر، تراویح پڑھوا کر اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرا کر اور صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھ کر ہماری ایسی تربیت کی کہ اب ہمارے یہ امتحان ہے کہ ہم اس تربیت کا اپنے زندگی کے اوپر کیا نقش پاتے ہیں، کیا اثر پاتے ہیں. ظاہر ہے کہ مجاہدہ ایسی عظیم چیز ہے اور اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اگر مجاہدہ اختیار کرتا ہے تو کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. مجاہدہ کا مطلب محنت ہے، کوشش ہے. جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو کوشش نہیں کرتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے. قرآن کریم میں صاف اعلان کیا گیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جن لوگوں نے ہمارے احکام اور ہماری تعلیمات کے سلسلے میں محنت کی، کوشش کی، اپنے آپ کو تھکایا، تو ضرور بھی ضرور ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے. اور اللہ رب العزت نیک لوگوں کے ساتھ ہے. تو اللہ رب العزت کا اعلان ہے. کوشش کرنے میں سب سے پہلا جو سابقہ پڑتا ہے وہ نفس سے پڑتا ہے، اس کا نفس مانے ہوتا ہے. پھر شیطان سے سابقہ پڑتا ہے، شیطان ورغلاتا ہے اور شیطان بہکاتا ہے. ان دونوں دشمنوں پر انسان قابو پا جائے تو گویا کہ روزے کی حقیقت کو وہ پا گیا اور روزے کی حقیقت کو اس نے سمجھ لیا. روزے کا مقصد بھی مجاہدہ ہے، روزے کا مقصد بھی ان دونوں دشمنوں پر قابو پانا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس رمضان کے ذریعے سے ہمیں مجاہدے کی طاقت اور قوت عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ زیرک
عقل مند دانشمند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، اور بے بس آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے حوالے کر دے۔ تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہوتا ہے، عاجز و درمادہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے نفس کو کس قدر قابو میں کیا، کس قدر اس پر لگام لگایا، اس وقت ہمیں روزے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ رمضان یہ قرآن کا مہینہ تھا، اور قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہیں۔ رمضان آیا تھا تاکہ قرآن سے ہماری وابستگی کو مضبوط کرے۔ یہ رمضان تو قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ، تراویح خود قرآن کریم کی یادگار ہے، شب قدر ہو یا اعتکاف ہو، یہ قرآن کریم کی اترنے کی رات کو پانے کا ایک ذریعہ ہے، اور عید الفطر تو قرآن کریم کا جشن عام ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے پورے مہینے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کریم سے جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم صرف یہ اصالہ ثواب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک آئینہ زندگی ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈال سکتے ہیں، ہم اپنی تصویر اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے اس آخر جمعے میں جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، آئیے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم معمول کے مطابق بلکہ معمول سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو اور اپنے جتنے اعزاء و اقارب ہیں ان کو بھی قرآن کریم کے پڑھنے کی تلقین کریں گے، اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ کم سے کم خاندان میں ایک حافظ ضرور ہو، تاکہ اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہمیں حاصل ہوں۔ اور یہ بھی ہم کوشش کریں کہ ہمارے عقائد قرآن کے مطابق ہوں، ہمارے اخلاق قرآن کے مطابق ہوں، ہمارے معاملات قرآن کے مطابق ہوں، ہمارے اخلاقیات قرآن کے مطابق ہوں، ہماری معاشرتی زندگی قرآن کے مطابق ہو، بلکہ غیروں سے تعلقات بھی ہمارے قرآن کے مطابق ہو، کیونکہ قرآن کریم کا صاف اعلان ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے اور بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے ان ایمان والوں کو جو اچھا عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ، قرآن کے حوالے سے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ مہینہ غمخواری کا، یہ مہینہ مواسات کا ہے، اور اس مہینے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہم کو ہمارے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ ہم بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر فقراء اور مساکین کی ضرورتوں کا احساس رکھیں۔ رمضان کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہمیں بھائیوں کی ضرورتوں کا لحاظ رکھیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے، ہم کو اسباب دیے ہیں، ہم کو وسائل دیے ہیں، اس میں ان کو بھی شریک کریں تاکہ عید کی خوشیاں ان کو بھی نصیب ہو جائیں۔ یہ جو زکوٰۃ کا فلسفہ ہے، زکوٰۃ کا پورا نظام ہے، یہ اسی لیے ہے کہ معاشرے سے، سوسائٹی سے غربت کو ختم کیا جائے، مسکنت کو دور کیا جائے، فقر فاقے کا ازالہ ہو سکے۔ اگر یہ فقر فاقے کا ازالہ نہیں ہو رہا بلکہ اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سسٹم میں کچھ فساد آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نظام بناؤ کہ ایک معاشرے میں غریب ہو تو آئندہ سال وہ غریب نہ رہے، وہ صاحب نصاب ہو جائے۔ اغنوہم، ان کو مالدار کر دو اپنے زکوٰۃ کے مال دے کر، پھر دوسرے محلے کی کوشش کرو، پھر تیسرے محلے کی کوشش کرو، اس طرح سے پورا اسلامی معاشرہ صاحب نصاب لوگوں کا معاشرہ ہو جائے۔ اور صدقہ فطر کا جو نظام ہے اس کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ روزے میں جو کمی، جو کوتاہی، جو تقصیرات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے سے اس کا ازالہ فرماتے ہیں، اس کو دور فرماتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ غریبوں کی خوشیوں میں ہم ان کو شریک کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر ہو، یہ دونوں فرض اور واجب ہیں، لیکن دین کے بہت سے کام ہیں جو صرف انہی مقدار سے نہیں انجام پاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسجدیں زکوٰۃ سے نہیں بن سکتی ہیں، مدرسے زکوٰۃ سے نہیں تعمیر ہو سکتے ہیں، اور بھی دیگر جو اسلامی کتب خانے ہیں، اسلامی سرمایہ کی حفاظت زکوٰۃ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ الگ سے امداد کیا جائے، الگ سے تعاون کیا جائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، مال کے اندر حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ، یعنی یہ تو فرض ہے، فرض اس کو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چوتھے پارے کی پہلی آیت جب سنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ مال کو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں لٹا دو۔ فوراً آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا اللہ کے رسول یہ بیرحہ نامی بات ہے، اللہ کے راستے میں ہبہ ہے، اللہ کے راستے میں ہدیہ ہے، اللہ کے راستے میں قبول کر لیجیے۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا، اس وجہ سے اسلامی معاشرہ ترقی کرتا تھا اور آگے بڑھتا تھا،
یہاں تک کہ 50 سال کی مدت میں اسلامی معاشرے نے وہ نقش قائم کیے کہ پوری دنیا میں اسلام کا فریضہ لانے لگا۔ تو میرے بزرگوں، یہ اسلام کا نظام جو زکوٰۃ کا نظام ہو یا تعاون کا نظام ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت انعام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ وقت کی پابندی کا ہمیں درس دیتا ہے۔ اب دیکھیے جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ تمام عبادتیں وقت کے ساتھ ہیں۔ نماز وقت کے اندر ہے، زکوٰۃ وقت کے اندر ہے، حج وقت کے اندر ہے، روزہ وقت کے اندر ہے، صبح سے شروع ہوتا ہے شام کو ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کا نظام دے کر ہم کو پوری زندگی کا ایک سسٹم بتانا چاہا ہے، ایک زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک نظام کے تحت قائم کریں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر زندگی میں کوئی قابل فخر کارنامہ انجام دینا ہے، ترقی کرنی ہے، بلندیوں تک جانا ہے، ستاروں پر کمندیں ڈالنی ہے، تو اپنے نظام کو مرتب کرنا پڑے گا، اپنا ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا۔ اس کے بغیر انسان کامیابی حاصل کر نہیں سکتا ہے۔ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ برف کی سل کی طرح ہے جو پگھل رہی ہے، رواں رواں ہمیشہ کھل رہی ہے اور پگھل رہی ہے۔ اگر ہم نے برف کی سل سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بعد میں ہمیں کبھی افسوس بننا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، یہ رمضان اس لیے آیا تھا تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، اولاد آدم کی شرست میں ہے۔ گناہ کہتے ہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کو، بندے کے حقوق کو تلف کرنے کو، اور گناہ انسان سے ہوتا ہے تو اگر اصرار کرتا ہے تو سب سے بڑا مجرم ہے۔ گناہ ہو جائے اور پھر رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف تو پھر اللہ رب العزت اس کو معاف فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا چہرہ کالا ہوتا ہے، پھر اس کا دل کالا ہوتا ہے، پھر اس کی صحت متاثر ہوتی ہے، پھر اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے، ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے، اسے دور بھاگتا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ لہذا اگر گناہ ہو گئے ہیں تو یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے جس میں توبہ کیا جائے اور اللہ کے سامنے استغفار کیا جائے۔ اور توبہ کے شرائط یہ ہیں کہ انسان نے جو گناہ کیا ہے اس کو چھوڑ دے، اس سے دستبردار ہو جائے، اس سے باز ہو گئے، اس سے الگ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پشیمان ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو کہ ہم سے بہت بڑا پاپ اور بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور جو نوافل، جو فرائض، جو واجبات فوت ہوئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں، ان کو قضا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر بندوں کے حق میں حق تلفی کی ہے، زیادتی کی ہے تو معافی مانگنے کی کوشش کرے، اور پھر 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھے تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوگا تب بھی ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اگر زمین کے برابر بھی تمہارا گناہ ہوگا تب بھی ہم گناہوں کو معاف کر دیں گے، اگر آسمان کے بادلوں کے برابر گناہ ہوگا تب بھی ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو جو 99 نہیں بلکہ 100 آدمیوں کا قاتل تھا اور اس نے قتل و خون کی ایک گرم بازاری کا معاملہ کیا تھا، اور ایسا معاملہ کیا تھا کہ لوگ اس سے گھر کرتے تھے، لیکن اس نے توبہ کی، اللہ کے حضور حاضر ہوا، اللہ کے سامنے آیا تو پھر اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو یہ میرے بزرگوں، یہ رمضان معافی کا مہینہ ہے۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ رمضان جب گزرے تو ہم گناہوں سے پاک صاف ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے اور جبریل امین نے بددعا کی ہے، رغم انف رجل ادرکہ رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص بالکل بیکار ہو، ناکام ہو، نامراد ہو، غائب و خاسر ہو، جس کو رمضان مل جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو مغفرت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ تو اللہ نے نمازوں کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، وضو کی برکت سے، نیک کاموں کی برکت سے مٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ الصلوات الخمس والجمعہ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن من الخطایا اذا اجتنبت الکبائر، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اللہ کے سامنے حاضر رہنا ہوگا، اور یہ چند گھنٹے یا چند ساعتیں یا چند منٹ باقی رہ گئے ہیں اس میں اللہ کے حضور توبہ کر کے ہم اپنے نیکیوں میں اضافہ کریں اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر پورے رمضان کے اعمال کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو قبول فرمائیں اور بار بار ہمیں رمضان کی نعمتیں نصیب فرمائیں، بار بار ہمیں رمضان کی یہ دولت نصیب فرمائیں، اور جو لوگ رمضان کے مہینے میں رخصت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں اور ہمیں اللہ رب العزت نے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔